پریشانی ہے، مشکلات ہیں، کیوں نہ اس کو سن لیا جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ رمضان سیریز کا ایپیسوڈ 8 اور جس کے اندر ہم نے ایپیسوڈ 1 to 8 جتنا بھی ہم نے کیا ہے اسے کور کریں گے انشاءاللہ۔ جو کل کے لیے جو ٹاپک آیا اس کو بھی ریویل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو کل آیت مبارکہ ہم نے سنی تھی اس کے اندر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے جا کے کہا کہ ہمیں سب گائیں ایسا لگتی ہے تو آپ ہمیں گائے کے حوالے سے نشانیاں بتائیں، مزید سوالات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اور رب نے حکم دیا کہ گائے کا ایسی گائے ہو کہ جو زیادہ جوان نہ ہو، زیادہ بوڑھی ہو، ایسی گائے ہو جس سے کوئی بھی جسمانی قوت یا کام نہ لیا گیا، بالکل معصوم ہو، کوئی ایسا ردی برابر کے کام نہ لیا گیا۔ اب چونکہ زیادہ سوالات کیے تھے اور پھر جب ہم نے پہلے کہانی جو ہم نے پہلے کچھ ایپیسوڈ کے اندر سنی تھی کہ وہ گائے ہمیں ملی تو صحیح، وہ گائے ان کو ملی تو صحیح، پر وہ گائے کی قیمت پہلے ہی 3 گنا زیادہ رب کی طرف سے بڑھوا دی گئی تھی، کیونکہ فرشتے نے جب ان کو اگر کہا تھا کہ اس گائے کی خاصیت کچھ اس طریقے سے ہے تو انہوں 3 گنا قیمت فرشتے نے پہلے بڑھوا دی۔ تو اگر یہ سوالات نہ کرتے اور صرف پہلے ہی حکم پہ بات مان لیتے کہ جب رب نے حکم دیا تھا کہ گائے قربان کرو اور مردہ کے جسم پہ مارو یا اس کے قریب رکھ دو تو مردہ خود بتائے گا، چونکہ ان کے دل میں وسوسہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک عام گائے ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تو رب کی طاقت کو انہیں للکارا، جب رب کا للکارا تو رب نے پھر ان کے لیے مزید مشکلات کو پیدا کیا۔ اب جب ان کو گائے ملی، جب انہوں نے گائے ڈھونڈی، کیونکہ گائے تو مل چکی تھی، رب نے پہلے ہی ان کے لیے وہ گائے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، گائے ملی، گائے ملنے کے بعد انہوں نے قربان کیا کیونکہ قیمت اس کی زیادہ تھی۔ تو اب دل کے اندر ان کا آیا کہ یار ہم نے پوچھ لیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے قربان کرنے کے لیے تو ہم نے قربان کر تو دی ہے، اور دل کے اندر تھا کہ یار نہ کرتے قربان، اتنا پیسے ضائع ہو گئے، ہمارے اتنے معاملات ہوئے، محنت لگی، جو بھی بس بس آئے دل کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے پوچھا مجھ سے، میں نے حکم دیا، تم نے اس پہ عمل کیا، یہ مت سوچنا کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، مجھے چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ہر چیز ظاہر بھی ہوتی ہے اور میں ظاہر کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے قہر سے ڈرایا۔ اب 1 to 8 میں ہم نے کیا کن کن چیزوں کے یہاں پر سبق حاصل کیا، ہم اس کو یہاں پر تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں چیزوں کو۔ سب سے پہلا لیسن یہاں سے حاصل کیا، سبق حاصل کیا، وہ تھا صبر۔ اگر صبر کے لیے کچھ چیزیں سنتے ہیں تو صبر کو کمزوری سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبر سلو ہوتا ہے اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا وہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ ہمارا امتحان تو لیتا ہے پر یقین مانو جب اس کا رزلٹ آتا ہے نا تو لوگوں کی آنکھیں دنگ لے جاتی ہیں کہ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور اس سے اتنا آگے تک پہنچ گیا ہے۔ دوسرا ہم نے آگے سیکھا توکل ہونا، اللہ پر توکل۔ پلان تو ہم بناتے ہیں، پلان تم لوگ بناتے ہو، لیکن ڈیسیجن اللہ لیتا ہے۔ لیکن مانو جس دن یہ ہم نے سوچ لیا نا کہ اللہ ہی ڈیسیجن میکر ہے، ہم ساری چیز کو بھول جائیں گے۔ ڈیسیجن اللہ لیتا ہے، اور جب بندے توکل کر لیتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ پر یقین کر لیتے ہیں نا، تو ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر سے ہچکچاہٹ ختم ہو جاتی ہے کہ یار پورا ہوگا تو نہیں ہوگا، کہ اسے پتا ہوتا ہے جو ہوگا بہترین ہوگا۔ ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ پر سمندر کے درمیان سے راستہ نکال دیتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہنا، تمہاری زندگی میں جو نہیں ہے نا اس پر فوکس کرنا بند کر دو۔ ٹرائی ٹو فارگیٹ اٹ، جو ہمیں چاہیے اور ہماری زندگی میں نہیں ہے بھول جائے، جو ہے اس پر شکر کرو۔ تب ظاہر سی بات ہے اب وہ برکتیں بدل گئی، اب ہمیں ایک خواہش ہمارے دل سے نکل گئی، تو اس چیز کا ہمیں کیا لینا دینا، کیا چیز ہمارے دل کے اندر کیا وسوسے وغیرہ آئیں گے، ہمیں ایک دل سے نکال دی اللہ کی رضا کے لیے۔ شکر ادا کرتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ دیتا رہوں گا۔ پھر ہے رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں یہ ہم کہتے تو ہیں، ہمیں اچھا بھی لگتا ہے جملہ، رزق اللہ دیتا ہے، پر مانتے نہیں ہیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ ہمیں روز صبح بھوکا اٹھاتا ہے پر رات کو بھوکا سلاتا نہیں ہے، اور پھر بھی ہم اس کو فوکس ہی نہیں کرتے، رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اصل جس مقصد سے ہم دنیا میں آئے تھے ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف اللہ ہی دے گا، جب تعالیٰ چاہے تو بند کر سکتا ہے رزق سب کا۔ ہر بات کو غور سے سننا، آج کل سب بولنا چاہتے ہیں لیکن سننا کوئی نہیں چاہتا، یہ بات 100% درست ہے۔ بولیں، آپ کا وقت آئے گا آپ بولیں اس میں، اور جب سامنے والی کی بات چل رہی ہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں۔ جب ہم کسی کو سنتے ہیں نا ہماری آدھی سے زیادہ پرابلم اس کی باتوں سے ہی، اس کے لیکچر سے ہی ہمیں پوری ہو جاتی ہے۔ بس صحیح ہوتا ہم آدھی بات سنی، ہم نے فوراً لکما دے دیا، اب ظاہر سی بات ہے اس آدھی بات میں ہو سکتا ہے کوئی نیگیٹیوٹی ہو، یار یہ چیز ہوا،
بھائی آپ اس کی پوری بات سن لو, ہو سکتا ہے وہ صرف ایگزامپل دے رہا ہو, نیگیٹیوٹی نہ ہو اس کی بات ہے, جب اس کی بات ختم ہو جائے پھر آپ بولیں, پہلے بات کو غور سے سنیں پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں. ماں باپ کی بات نہ ماننا, لوگ اکثر یہاں پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں, تقریباً لوگ اپنے ماں باپ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں, نہیں سنتے. تو ماں باپ کی یقین مانے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس کی کنجی باپ کے قدموں کے نیچے. تو ان دونوں کو جیتیں, ان دونوں کی بات کو مانیں, فرما برداری کریں, اپنے سے بڑوں کا حکم ماننا. اپنے سے بڑے کا حکم ماننے سے مراد یہ کہ یہاں پہ علماء کرام ہے, یہاں پہ اولیاء کرام ہیں, باقی ہمارے بڑے بھی ہیں اور ہمارے اچھا بھی چاہتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں ان کو, تو یہاں پہ ان سے مراد یہ ہے. قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہ مذاق کا حکم آیا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جاہلوں کے طریقوں میں نہ ہو. جاہلی کے لیے جو مذاق کرتا ہے, ہر چیز مذاق نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی تمہاری ایک لائن کسی کا کانفیڈنس توڑ دیتی ہے, کسی کی دل آزاری کر دیتی ہے. ہنسنا اچھا ہے لیکن کسی کو رلا کر نہیں, اس کو بھی ہنسا کر ہنسنا اچھا ہے. یہ کام اچھی نیت سے کرنا. اب چونکہ یہاں پر کچھ لوگوں نے نیک کام کیا, گائے قربان کیا, رب کا حکم مانا پر دل کے اندر رکھ کر, تو نیک کام ہمیشہ اچھی نیت سے کرے. یقین مانے جس کے لیے کر رہے ہیں نا, رب تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اس کو پتہ لگ رہا ہے. صرف رب کی رضا کے لیے کریں گے, اس کا اجر آپ کو رب ہی دے گا. کسی بندے کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا اجر آپ کو دے. کہا جاتا ہے کہ راستے میں سے کچرا بھی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, اس کا بھی اجر بہت بڑا ہے. تو چھوٹا ہو بڑا ہو کام, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر نیت اچھی ہے نا, نیت صاف ہے, تو اس کا اجر آپ کو بڑا ملنا ہے. اس کے بعد فساد سے بچنا. آج کل ہمارے یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر ایسا تو بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے, اللہ مان رفیس. ہر جگہ غصہ, ہر جگہ نفرت. کیا ہمیں یہ اسلام نے سکھایا تھا؟ قرآن پاک میں تو کہا ہے فساد سے بچنے کا حکم, اور یہاں پر ہم تو خود اپنے کسی بھی حوالے سے فساد کو پھیلاتے ہیں. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. وہ رب جس نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں محبت کرتا ہے نا, اس سے کہیں درجہ بلند وہ رب تم سے محبت کرتا ہے. تو سوچو اگر وہ رب ناراض ہو گیا تم سے, تم کیا کرو گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں رب کے جلال سے ڈرے, رب کے جلال کے ساتھ رب کی ناراضگی سے ڈرے. اگر وہ ناراض ہو گیا نا, ہماری دنیا تو گئی, ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. امید کرتا ہوں باتوں کا خیال رکھیں گے. جو آنے والا ٹاپک ہے وہ ان ہستی کے حوالے سے ہے جن ہستی نے سب سے پہلے اپنے جنس میں اسلام قبول کیا, سب سے پہلے جس نے سرکار کی صحبت اختیار کی, سب سے پہلے جس نے اسلام کو طاقت قوت عطا کی, سب سے پہلے جس نے اسلام میں آ کر ایک پاور پیدا کی. اور پھر ہستی کا نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا, کل اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. خیال رکھیں. اللہ حافظ.